السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. معاملات میں ساتھ ساتھ بھی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ کچھ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو درمیان میں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کوئی اور کٹا کھل جاتا ہے. 3-4 ایسی خبریں جو توجہ کے قابل تھیں جن پہ بات ہونی بھی ضروری تھی وہ ان دا مین وائل پچھلے پروگرام سے لے کے اب تک 3-4 دنوں میں 1-2 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, 1-2 ایسے واقعات ہوئے, لیکن ان پہ بات کو ابھی مؤخر کرتے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں ایک گزارش کی تھی کہ آئندہ پروگرام میں ان کی جو ختم نبوت ظاہر ہے ان کو ہوئی ہوتی ہے. ختم نبوت ان کے نزدیک وہ جو ایک مذہبی اصطلاح تھی اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی سٹیٹس تھا جو ان کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, اور قرآن شریف میں اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی فرما دیا اور اس کے میننگز بھی اپنے ما لہو اور ما علیہ کے ساتھ اسٹیبلش فرما دیے. ان کے ساتھ اس وقت پاکستان کے سرکاری مسلمانوں کا اور آئین کے ذریعے کھلواڑ کرنے والی حکومتوں کا اور اس طرح کے اداروں کا جو اب اپنی سروائیول کو ختم نبوت کی ملائیت سے سند یافتہ تفہیم کے ساتھ مشروط کر چکے ہیں, اس کا قرآن شریف والی اس ختم نبوت کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے جو ما کان محمد علی ابا احد من رجالکم والی آیت میں مذکور ہے, ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیونکہ اس کے اوپر تو پچھلی 13 صدیاں مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کی بعثت سے پہلے مسلسل گفتگو ہوتی رہی, اور اجرائے نبوت یا ختم نبوت کے ان مولویانہ معنوں کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے دن ہی یہ بات طے کر دی تھی اور فرما دیا تھا اس تشریح کو, اگر آپ کو اس تشریح پہ ایمان لانے کا آپ میں ظرف اور سعادت آپ میں موجود ہو, کہ جس میں انہوں نے صاف فرمایا, اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اور تشریح میں خود فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, اور جو ظاہر ان کے خدا کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ مطلب وہ ساری جو ان کے فرمودات تھے آپ وہاں اوریجنل ماخذ سے پڑھ سکتے ہیں. جماعت احمدیہ نے بعد میں اپنی تشریحی گفتگوؤں میں اور بانی جماعت احمدیہ نے ابتدائی طور پر ایک سوال اٹھانے کے رنگ میں یہ پوچھ لیا تھا کہ اگر صحابہ کا اجماع اس بات پر نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں, اور اگر صحابہ بھی آپ لوگوں کی طرح پاکستان کے اور ہندوستان کے ملوانوں کی طرح نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بیٹھا ہوا سمجھتے تھے, تو جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل, تو ان میں سے ایک نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ نہیں یا حضرت وہ تو حضرت عیسیٰ آسمان پہ بیٹھے ہیں, کہاں قد خلت من قبل الرسل, ان سے پہلے. بہرحال یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں آپ کے جب دانشوروں پہ بات آتی ہے تو چوتھے فکرے پہ جا کے تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں, بیک فٹ پہ جاتے ہیں, نہیں جی نہیں ہم مذہبی گفتگو نہیں کرتے ہو, جو تم مذہبی گفتگو تم نہیں کرتے ہو تو پھر مذہبی ماخذ کے بغیر آج کی ملائیت کی پیروی میں ایک پورے طبقے کے لیے زمین کیوں تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ان کے آئینی حقوق سے کیوں جواب دے رہے ہو؟ دونوں میں ایک جگہ آپ کا دانشور بھی جھوٹا ہے. یعنی جب احمدیوں نے اپنے ریبٹلز کی بات کرنی ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں مذہبی جی گفتگو نہیں, ہم نہیں پسند کرتے. جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی گفتگو پسند نہیں کرتے. آپ مذہبی گفتگو وہاں پسند نہیں کرتے جہاں آپ کو دلائل آپ کا منہ بند کرتے ہیں. ادروائز آپ سارا دن مذہبی بک بک کرنے کو تیار ہیں.
بشرطے کہ آپ کے ملائیت کے ذریعے سپون فیڈ کیے ہوئے جو عقائد ہیں ان کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کی طرف سے خدا تعالیٰ کی تازہ ہدایت کے اور تازہ نشانات کے ذریعے ان کا دندان شکن جواب نہ ملے، اس پہ جا کے آپ کہتے ہیں جی ہم تو ہمارا مذہب انسانیت ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی انسانیت جانتے ہی نہیں ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مذہب انسانیت تھا اور ہے تو جب یہ غیر انسانی واقعات ہونے لگتے ہیں آپ کے سامنے کہ بچوں کو سکول سے جواب دے دیا جاتا ہے ان کے ریلیجن کی بنیاد پر، اس وقت آپ کا خاموش رہنا بتاتا ہے کہ آپ کا انسانیت بھی مذہب نہیں تھا، بالکل آپ کا مذہب انسانیت نہیں ہے۔ آپ نے ڈھکوسلا گھڑا ہوا ہے، وہ ملا والا جو دین ہے، وہ ملا کے ذریعے کی جو تشریحات ہیں وہ قرآن شریف سے متصادم ہے، وہ فضل الرحمان اور آج کے ملوانوں کے ذریعے جو گھڑے ہوئے اور اب لبیکیوں کے ذریعے جو آپ کے اوپر مسلط کیے ہوئے عقائد ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ پناہ لیتے ہیں پھر جب بات ہوتی ہے، ایک تو یہ مذہبی گفتگو نہیں ہو سکتی، دوسرا آپ کا فکرہ ہوتا ہے کہ یہ آئین نے طے کر دیا ہے مسئلہ، کہاں آئین نے طے کر دیا ہے، اور تیسرا آپ کہتے ہیں جی ہم تو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تینوں داموں میں غلط ہیں۔